ویسے تو جو دعائیں وظائف میں بتایا کرتا ہوں اس کی عمومی اجازت ہوتی ہے، اسپیسیفک کسی ایک کو اجازت دینا ضروری، کسی ایک کو دے بھی دی تو آپ جو جتنے بھی لوگ سنتے ہیں تو میری طرف سے سب کو دلی اجازت ہوتی ہے، وہ میرے جو وظائف کر سکتے ہیں، اگر وہ سیم ان کا مسئلہ ہے تو بالکل کر سکتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے سورہ زاریات کے بارے میں۔ سورہ زاریات، جی، سورہ زاریات اس کا جو ہے وہ 51 نمبر ہے، 51 جی، یعنی تدوین کے اعتبار سے، اور نزول کے اعتبار سے اس کا 67 نمبر ہے جی، اور سورہ زاریات مکی صورت ہے اور اس کی 60 آیات ہیں، اور اس میں بڑے عجیب و غریب مضامین اللہ تبارک و تعالی ذکر فرمائے ہیں۔ اور اس کا نام زاریات اس لیے رکھا کیونکہ پہلا لفظ ہی زاریات ہے، کیونکہ وزاریاتی ضرون کہہ کے قسم کھائی اللہ نے، کیونکہ زاریات کا معنی ہوتا ہے بادلوں کو جو ہے وہ اٹھانے والی، لے جانے والی ہوائیں، اچھا، جو بادلوں کو لے کے پھرتی ہیں، جی، جی، تو ان کو زاریات کہتے ہیں، ان کی قسم کھائی ہے۔ اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک وعدہ اعظم کا ذکر کیا ہے، وعدہ اعظم، وعدہ اعظم۔ ارے دنیا میں انسان شب و روز چھوٹے موٹے بڑے وعد و وعید کرتا ہے، اس لیے کہ دنیا قائم بھی وعد و وعید پہ ہے، تو اسی پر یہ سارا نظام چلتا ہے۔ خود اللہ نے بھی انسانوں کے ساتھ چھوٹے موٹے بڑے وعد و وعید کر رکھے ہیں، یہ کر لوگے تو یہ دے دوں گا، یہ کر لوگے تو یہ دے دوں گا، لیکن یہ جو وعدہ، یہ وعدہ اعظم یعنی آخرت کا وعدہ کہ یوم آخرت ہو کے رہے گا، یوم آخرت ہو کے رہے گا، کچھ بھی ہو وہ ہو کے رہے گا۔ اور وہ عجیب بات تصور ہے کہ جب وعدہ اعظم کو انسان یقین کر لے کہ وہ ہو کے رہے گا تو دنیا کے جو چھوٹے موٹے وعدے پورے کرنے آسان ہو جاتے ہیں، درست ہے، کیونکہ یہاں پر انسان وعدے توڑتا ہے اس لیے کہ پوچھنے والا کون ہے، ایمرجنسی کہہ کے جان چھڑا لیں گے، سوری یار میں بھول گیا، یار ایمرجنسی ہو گئی، یار میں ہوں نہیں، دنیا میں انسان چکر بازیاں کر لیتا ہے، لیکن اس کو یہ خبر نہیں کہ وہ وعدہ اعظم میں ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں اور لوح محفوظ میں تیار ہے، وہاں وہ اللہ جو وعدہ اعظم قائم کر رہا ہے یعنی یوم آخر، تو وہاں ہر سوال کا جواب دینا پڑے گا، تو اگر اس پہ یقین کر لے۔ اس لیے اللہ نے اس مضمون کو قسم کے ساتھ ذکر کیا، یعنی ہواؤں کی 4 صفات کی قسم کھائی کہ قسم ہے ان ہواؤں کی جو بادلوں کو جو ہے لے جانے والی ہیں، پھر یہ کہ ان ہواؤں کی قسم جو بھاری بارش سے بھرے ہوئے بادلوں کو اٹھانے والی ہیں، پھر ان کی قسم کہ جو خرامہ خرامہ ان بھاری بادلوں کو لے کے چلتی ہیں، پھر فل مقسمات امرا، پھر ان ہواؤں کی قسم کہ جو بارش کو تقسیم کر کے برساتی ہیں، یعنی اللہ کہتے ہیں اس خطے پہ برسا دو، وہاں برسا دیتے، یہاں نہیں برساتی، وہاں سے گزر جاتی ہیں، پھر وہاں برسا، پھر وہاں، تو یہ گویا کہ اللہ کے امر پر بارش کو تقسیم کر کے برساتی ہیں۔ تو یہ فرمایا کہ یہ قسم کھا کے اللہ نے کہا کہ اس کے بعد کہ انما توعدون لصادق، کہ تم سے جو وعدہ کیا گیا ہے وعدہ آخر وہ بالکل سچا وعدہ ہے۔ جیسے دنیا کے اندر جو ہے بارشیں برستی ہیں، زمین مردہ زندہ ہو کر یہ فصلیں اگا دیتی ہے، ایسے ہی وہ وعدہ جو ہے تم زمین کے اندر مردے بن کے چلے جاؤ گے، لیکن جب وہ وعدہ کا وقت آئے گا اور اللہ کن فیکون کی بارش برسائے گا تم سب مردے بھی زندہ ہو کر وہاں کھڑے ہو جاؤ گے۔ تو جیسے دنیا میں اللہ شب فصلوں کو زندہ کرتا ہے ایسے وہاں بھی اللہ تمہیں زندہ کھڑا کر دے گا۔ تو وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور دین سے وہی وعدہ آخرت کہ وہ آخرت کا جو دین ہے وہ واقع ہو کے رہے گا، یہ وہ عظیم الشان حقیقت اس میں بتلائی۔ اور پھر اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا کہ یہ جو فرما رہے ہیں اس کو مان لو، کیونکہ یہ اسی حقیقت کی طرف تمہیں لے جا رہے ہیں، کیونکہ جب اس وعدہ آخرت پر تمہیں یقین ہو جائے گا تو دنیا تمہیں پاکیزگی اور دیانتداری سے گزارنا آسان ہو جائے گی، اور اگر اس کا یقین نہیں ہے تو پھر یہاں ظلم و ستم اور مکاری اور یاری کے ساتھ زندگی گزارو گے اور یہ سوچو گے یار کس نے دیکھا۔ تو اس سے فرمایا کہ نبی جو کہہ رہے ہیں اس کو تم عمل کرو، اور پھر یہ کہ آگے ان لوگوں کا ذکر کیا جنہوں نے انبیاء کی بات کو مانا تو انہوں نے کامیابی پالی، اور جنہوں نے انبیاء کو نہیں مانا وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ اور پھر یہ حقیقت بتا دی کہ اصل میں دنیا میں تمہیں جو بھیجا ہے یہ عبادت کے لیے بھیجا ہے، اور عبادت جب تم دنیا میں کرتے ہو تو عبادت تو ایک نہ نظر آنے والی ذات کے لیے کرتے ہو، تو تمہارے اندر یہ سوال اٹھتا ہے کہ یار اس کا ثمرہ نفع کیا ہے، کہاں ملے گا اجر، کون دے گا؟ بھائی ہم نے نماز پڑھ لی ہمیں ملا تو کچھ بھی نہیں، یہی تو حقیقت ہے۔ تو فرمایا، اس لیے فرمایا کہ ان الدین لواقع، وہ جو آخرت کے دن جو قائم ہو رہا ہے وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ عبادت تم کرو گے تو وہاں اس کا ثمرہ ملے گا، اور وہاں وہ اس معبود کو یہاں دل کی آنکھ سے دیکھتے ہو، وہاں تم سر کی آنکھ سے اپنے معبود کو دیکھو گے کہ جو کہا تھا بالکل سچ ہے۔ تو یہ وہ حقیقت اس میں بیان کی ہے، اور اللہ نے اپنی نعمتوں اور قدرتوں کو ذکر کیا تاکہ انسان جو ہے وہ دنیا کے عبادت خدمت اطاعت جو کچھ کرے وہ اس یوم آخرت کو سامنے وعدے کو سامنے رکھ کے کرے، کیونکہ اس کا وہاں جواب دینا ہے یا وہاں اس کا اجر پانا۔ اور جہاں تک اس کے فضائل و فوائد کا تعلق ہے تو اگر گھر میں تنگ دستی ہے، فقر و فاقہ ہے، تو اس میں بڑی تاثیر ہے کہ 12 مرتبہ روزانہ سورۃ زاریات کی تلاوت کریں، روزانہ 12 مرتبہ، تو گھر سے جو ہے فقر و فاقہ تنگ دستی نکل جاتی ہے، بہت اس میں جو ہے مجرب وہ صورتحال ہے۔ اور دوسرا فائدہ ہے کہ اگر جب وہ انسان چاہتا ہے کہ خوب گھر میں دولتوں کی بارش ہو جائے، خوب مالدار ہو جاؤں، تو فرمایا ایک آدمی ایک ہی نشست میں باوضو بیٹھ کر 75 مرتبہ اس کی تلاوت کر لے، اور فرمایا اگر 41 دن کر لے تو اتنی دولتیں اور بارشیں اور اتنا مالدار ہو جائے گا کہ اس کی سوچ ہے۔ یہ عجیب صورت ہے، یعنی 75 مرتبہ روز کر لے 41 دن تک پابندی سے، فرمایا کہ دولت سنبھلے گی نہیں، اسے اتنی اللہ عطا کریں گے۔ یہ عجیب ایک بڑا بہت زبردست فارمولہ ہے، بہت زبردست فارمولہ، مطلب دولت مند ہونے کا ہے، آسان نہیں ہے، بالکل 75 دفعہ پڑھنا، 60 آیات ہیں اس کی، 75 مرتبہ، لیکن جس کو لگی ہوئی ہو تو جناب وہ دنیا کے دھندوں کے لیے سے سر پھٹور کرتا ہے، تو یہ تو گھر بیٹھ کے باوضو بیٹھ جائے گا تو یہ تو خدا سے باتیں کرے گا تو اس کو تو اور لطف آئے گا۔
تو جن لوگوں نے اس پہ عمل کیا ہے وہ حیران ہے کہ آج کس طرح مالدار ہو گئے، خدا ہی جانتا ہے. ایسی جو 60 آیتیں جو ہیں یہ تو تقریباً 40 منٹ کی بات ہوگی. جی بالکل 40 منٹ کو 75 سے ضرب دے دیں تو اتنا آپ کا ٹائم لگ جائے گا ایک دن میں. اور اس کو 41 دن تک آپ کر لیں. پڑھنا ایک آدمی نے، پڑھنا ایک ہی نشست میں، ایک ہی نشست میں پڑھے. اگر اس میں وضو نہیں رہتا تو وضو کر کے آ جا سکتا ہے، وہ نشست کے ٹوٹنے کے خلاف نہیں ہے. جی تو وضو کر کے پھر اسے پڑھنا شروع کر دے. بیچ میں اگر کچھ کھانا پینا ہے ہلکا پھلکا، وہ انسان اپنی سہارے کے لیے کھا رہے، بعض لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے، وہ سب چلے گا. لیکن یہ کرے تو یہ ایسا زبردست فارمولہ ہے کیمیا اثر کہ جن لوگوں نے کیا ہے وہ آج جو حیران ہے کہ واقعی خدا کی کیا عجیب قدرت ہے اس صورت میں. اور آج جانتے ہیں ہر گھر کی یہ ضرورت ہے. اور تیسرا اس کا بڑا فائدہ ہے کہ اگر ملک میں قحط آ گیا ہے، خشک سالی ہے، بارشیں نہیں برس رہی ہیں، اور ملک کے اندر قحط سالی ہو، عام طور ہمارے ملکوں میں آ جاتی ہے، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں حالات پیدا ہو جاتے ہیں، تو اس میں بڑی تاثیر ہے کہ 70 مرتبہ روزانہ اجتماعی طور پر اس کا ختم کریں. 70 مرتبہ روزانہ. وہاں ہمارے ملکوں میں صورتحال ہو تو مسجدوں میں اعلان کر دیں کہ بھی یار سر مختی مل کے 70 مرتبہ کریں. تو فرمایا کہ ایسی زبردست چیز ہے کہ جو 70 آدمی سے ایک دفعہ پڑھیں گے 70 پورا ہو جائے گا. تو فرمایا کہ ایسی اللہ کی رحمتیں اور بارشیں برسیں گی اور ایسے انعامات اتریں گے کہ ملک خوشحال ہو جائے گا. تو یہ تو آسان سی بات ہے. یہ بہت آسان، ملک کے حساب سے بہت آسان ہے. تو یہ اس کے اندر کریں. اور ایک فائدہ بڑا زبردست کہ حاملہ عورت، آپ کو پتا حمل خود ایک کتنی بڑی مشقت ہے، کہ اس کی پیدائش کتنا بڑا مرحلہ ہے. اس میں بڑی تاثیر ہے کہ حاملہ عورت کو جو ہے جب آخری دن اس کے آنے لگے 6 مہینے سے اوپر جب چلے گئے تو روزانہ یہ سورۃ زاریات پڑھ کے پانی دم کر کے پانی پیے. خود بھی کر سکتی ہے یا کوئی اور پڑھ کے اس کے اوپر دم بھی کر دیا کرے، پانی پلا دیا کرے. بڑی آسانی کے ساتھ یہ مراحل طے ہو جائیں گے، ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا. سہولت ولادت کے لیے زبردست تاثیر اس کے اندر. سبحان اللہ. واہ. اور یہ ظاہر ہے کہ عورت کو ضرورت پیش آتی ہے، بہت ضرورت اور کتنی مشکل چیز ہے یہ. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ تاثیر رکھی ہے. تو یہ سورۃ زاریات، یہ حل موجود ہیں ہمارے پاس. جی بالکل موجود ہے. بہت خوب. اور جہاں تک خواب میں تعبیر کا تعلق ہے تو اگر خواب میں کسی نے پڑھی یا سنی تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی دعاؤں کو قبول کریں گے اور اس کی بڑی بہترین اچھی جگہ پر شادی ہوگی. اچھا لیجیے، یہ بھی ایک بہت بڑا وہ ہے، انعام ہے، بشارت ہے کہ شادی بھی ایک بہت بڑا مرحلہ ہے. تو فرمایا کہ اس کو بہترین جگہ پہ شادی ہوگی اور اس کی دعاؤں کو قبول کریں گے. اور دوسرا مطلب ہے کہ اللہ اس کے لیے دنیا کے رزق کے دروازے کھول دیں گے اور زمین سے رزق اس کو ملے گا. زمین سے ملنے کا مطلب اس کی زراعت اچھی ہو جائے گی، فصل باغات اچھے ہو جائیں گے، یا زمین میں سے کوئی خزانہ ایسا دریافت ہو جائے گا، ایسی چیز تو زمین میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے رزق کا انتظام کر دیں گے. تو یہ بشارت ہے اس کو خواب میں دیکھنے والے کے لیے. بہت خوب. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.